بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قضا نمازوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ قضا شدہ نمازوں کی نیت کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ بتلائیں گے کہ قضا شدہ نمازوں کو کن کن وقتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کر لینا چاہیے اور بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی بہت سی نمازیں غفلت کی وجہ سے ذمے میں رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ ان نمازوں کی تعداد کتنی ہے۔ مثلا آپ کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو ظہر کی نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہے، آپ ایک اندازہ لگائیں اور آپ کا دل جو فیصلہ کر لے کہ مثلا 30 نمازیں ہو سکتی ہے یا 40 نمازیں ہو سکتی ہے، تو آپ کا قلب جن چیزوں پر فیصلہ کر لیں، 40 پر فیصلہ کر لیں یا 60 نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اور دل یہ گواہی دے کہ ہمارے ذمے ظہر کی 60 نمازیں ہیں جن کو ہم نے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور ابھی تک ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، تو ایک اندازہ مقرر کر لیں کہ ہمارے ذمے میں کتنی نمازیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اندازہ لگا لیں کہ مثلا 40 نماز ہے یا 50 نمازیں ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے۔ مثلا ظہر کی نماز آپ کی چھوٹی ہوئی ہے تو آپ کو اس طرح سے نیت کرنا ہے کہ قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں اول یا آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہر مرتبہ آپ اسی طرح کی نیت کریں گے۔ اگر عشاء کی نماز ہے تو آپ اس طرح سے نیت کریں گے، قضا شدہ عشاء کی نمازوں میں اول یا آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ فجر کی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اور کئی ساری نمازیں ہیں تو آپ اس طرح سے نیت کریں گے کہ قضا شدہ فجر کی نمازوں میں اول یا آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نیت کریں گے ان نمازوں کے لیے جو آپ کی چھوٹ چکی ہے اور بہت ساری نمازیں ذمے میں ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ ان نمازوں کو کن کن وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قضا شدہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، لیکن مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مکروہ اوقات میں قضا شدہ نمازوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور مکروہ اوقات 3 ہیں۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس 20 منٹ کے وقفے میں آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو طلوع شمس کے وقت میں جو 20 منٹ کا وقفہ رہتا ہے اس میں قضا شدہ نمازیں، یعنی جو نماز آپ کی چھوٹ چکی ہے اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ دوسرا، غروب کے ٹائم میں جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، جب سورج پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو ان وقتوں میں بھی آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، یعنی قضا شدہ جو نمازیں ہیں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، زوال کے ٹائم میں بھی قضا شدہ نمازیں نہیں پڑھنی ہے، یعنی جو نمازیں آپ کی چھوٹ چکی ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی آپ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عشاء کی نماز آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اور اس کو آپ رات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، آپ اس کو عشاء میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قضا شدہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی ٹائم میں بھی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں میں نے قضا شدہ نمازوں کی نیت کیسے کریں گے اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے کن کن وقتوں میں قضا شدہ نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے ان کو ذکر کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، فقط والسلام۔